سورہ ہود قرآن کے 11ویں اور 12ویں پارے میں 11ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو۔ تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ انہیں لے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا۔ فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی اے رب میرے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاء کار یعنی نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں۔ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، تو صبر کرو، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو کہا، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو نرے مفتری یعنی بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو۔ اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ بولے اے ہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں
نہ تمہاری بات پر یقین لائیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ یعنی پکڑ پہنچی۔ کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب۔ کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ عاد ہیں کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے، اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن۔ سن لو بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے۔ ارے دور ہو عاد ہود کی قوم اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو۔ کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، تو اس سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ بولے اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجے؟ اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کی کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کا ناقہ یعنی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی یعنی پاؤں کاٹ دیے۔ تو صالح نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو یعنی فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے لعنت ہو سمود پر۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، بولے سلام، کہا سلام، پھر کچھ دیر نہ کی ایک بچڑا بھنا لے آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، ان کو اوپری یعنی اجنبی سمجھا اور جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ بولے ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ بولے ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑھے؟ بے شک یہ تو اچنبھے یعنی تعجب کی بات ہے۔ فرشتے بولے کیا اللہ کے کام کا اچنبا یعنی تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت
اور اس کی برکتیں تم پر اے اس گھر والوں، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ پھر جب ابراہیم کا خوف زائل یعنی دور ہوا اور اسے خوشخبری ملی، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا، رجوع لانے والا ہے۔ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا۔ اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی آئی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ کہا اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔ بولا اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ فرشتے بولے اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔